بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے، اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ابا جان رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا، لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہے۔ میرے والد نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔ چنانچہ رات کو میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا، اے امیر المومنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا، آپ سخت سردی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ آپ اس سے بچنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ تھے؟ میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ واپس آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ بھی واپس آ گئے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلوایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری آنکھیں دکھ رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں لعاب لگایا اور یہ دعا کی، اے اللہ، گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں میری آنکھوں پر مل دیں اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس سے گرمی اور سردی دور کر دے۔ اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد آج تک گرمی اور سردی نے مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعید غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سردیوں میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے صرف دو کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، آپ ہمارے علاقے سے دھوکہ نہ کھائیں، ہمارا علاقہ آپ کے علاقے جیسا نہیں ہے، یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے سردی بہت لگا کرتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خیبر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں لعاب لگایا، اور اس کے بعد نہ مجھے کبھی سردی لگی اور نہ کبھی میری آنکھیں دکھنے آئیں۔